السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں لفظ پڑھیں گے اتحاجونی، اتحاجونی۔ اس میں ہا جو ہے نا اس کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے، تو اس کو لمبا بھی کریں گے اور لمبا کرتے کرتے آگے جیم کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر جیم کو اسی طرح جیم پیش واو جو اور مد ہے، جو کو لمبا کریں گے اور لمبا کرتے کرتے نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آتو اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو آرام سے نرمی سے بالکل شارٹ میں پڑھ لینا ہے۔ آتو، اب اس کو آتو یہ ایسے نہیں پڑھنا، آتو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا الگ۔ آتو اس کو الگ کرنا نہیں ہے، لیکن ان کی آواز میں اس کو علیحدگی اختیار کروانی ہے کہ یہ ان کے ساتھ ملے نہیں۔ آتو حاج، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہو گیا۔ آتو حاج، اگر ہم رکتے تو آتو حاج کہتے ہیں، لیکن آتو حاج پڑھ کے پھر جو کو بھی کرنا ہے۔ آتو حاجون، جون، جون جو ہوتا ہے نا، اس جیم پیش واو نون، آگے نون پر شد ہے نا تو اس کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ تو آتو حاجون، آتو حاجون، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو اسی طرح لمبا کر کے ملانا ہے۔ آتو حاجونی، جونی۔ اس کو نون کے اوپر جو ہے نا یہاں پر غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، تو جب نون مشدد ہوتا ہے اس نون کو کیا کرتے ہیں، اس نون پر غنہ کرتے ہیں۔ جب جون پڑھنا ہے تو نون کو تھوڑا سا گھمانا ہے۔ آتو حاجونی، جون۔ اب جون نون کے اندر اس کو تبدیل کر لینا ہے، جو کو نون کے اندر۔ آتو حاجونی، آتو حاجونی۔ یہ اس کی پریکٹس ہے۔ اس کو اگر جوڑ نکالنی ہو، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، ہا زبر مد، ہا کھڑی زبر مد، یعنی کہ پہلے جو لفظ ہوگا اس کا نام لیں گے، اس کے اوپر جو پہلی حرکت ہوگی اس کا نام، پھر اس کے اگر تیسری بھی حرکت ہے تو اس کے اوپر دوسری بھی حرکت ہے تو پھر دوسری حرکت کا نام۔ ہا کھڑی زبر مد، ہا کھڑی زبر اور مد، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، ہا کھڑی زبر مد، ٹھیک ہے۔ آگے جیم ہے، جیم مشدد ہے تو جیم کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ اگر یہ اوپر کھڑی زبر مد نہ بھی ہوتی نا تو ہم اس کی جوڑ نکالتے ہا کھڑی زبر جیم، ہا کھڑی زبر جیم، ملانا تو ہے اس کو ساتھ، اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ یعنی تین چیزوں کا بلکہ چار چیزوں کا ذکر ایک ہی جوڑ کے اندر نکالنا ہے۔ ہا کھڑی زبر مد جیم، اگر مد نہیں بھی کہتے نا تو خیر ہے، ہا کھڑی زبر جیم اوپر مد کہہ دے، ٹھیک ہے نا، یا کہہ دے ہا کھڑی زبر اوپر مد، ہا کھڑی زبر اوپر مد جیم، ہا کھڑی زبر مد جیم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ہا کھڑی زبر اوپر مد جیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہا کھڑی زبر جیم اوپر مد حاج، یہ تینوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ان میں سے آپ کو آسان لگے اس طریقے سے پڑھ لیں۔ ہا کھڑی زبر مد جیم حاج، ہا کھڑی زبر مد جیم حاج، اور جیم پیش واو، ٹھیک نا، جیم پیش واو مد، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر یہ یا جیم پیش واو نون یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیم پیش واو نون جون۔ آتو حاجون، نون زیر یا نی، آتو حاجونی، جونی، یہ اس کو گھمانا ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے۔ آتو حاجونی، ہا پر بھی مد ہے اور جو پر بھی مد ہے، تو ان دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ تو اس کو جلدی سے نہیں آتو حاجونی ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہو گیا۔ آتو حاجونی، یہ ہے۔ اور یہ مد کی ایک قسم یہاں پہ بنتی ہے، اوپر مد آئی ہے نا،
ہا پر بھی مد اوپر لگائی ہے انہوں نے اور واو کے اوپر بھی لگائی ہے۔ تو یہ مد کی اقسام میں سے مد لازم کی مثالیں ہیں۔ اگر کسی بھی حرف کے اوپر یا حرف کے آگے الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، آپ یہ قاعدہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آتا ہے اسی کلمے میں تو وہ مد متصل ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور حروف مدہ کے بعد اب جب میں حروف مدہ کہا کروں نا، اس میں آپ کے ذہن میں 3 حروف مدہ آ جانے چاہیے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ تو ان حروف مدہ سے مراد یہ تینوں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جیسے آج کی میں پہلے ہا ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر آئی ہے، یہ کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، اس کو الف مدہ ہی کہتے ہیں۔ اور جون میں واو مدہ آئی ہے، تو الف مدہ آ جائے، واو مدہ آ جائے یا یا مدہ آ جائے تو ان کے بعد اگر حمزہ ہوگا تب بھی اوپر مد لگائیں گے، یا حمزہ نہ ہو جیسے آج کی مثالوں میں جو قاعدہ فٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف شد والا ہو، حروف مدہ کے بعد کوئی حرف شد والا ہو یعنی مشدد ہو تو وہاں پر بھی مد لگائی جاتی ہے، وہاں بھی مد ہوتی ہے۔ جیسے آج کی مثال میں آتو حاج، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، میں نے بتایا کھڑی زبر الف مدہ ہوتی ہے، تو یہ الف مدہ ہو گئی یعنی ہا کے بعد الف مدہ آ گئی، اور ہا کے بعد جو ہے وہ جیم ہے اور جیم شد والا ہے، اس لیے حاج کے اوپر ہم نے کیا لگا دی؟ مد لگا دی ہے، آتو حاج۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بار اور جو میں واو مدہ ہے، واو مدہ کی تعریف کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہاں پر جون میں واو ساکن سے پہلے جیم پر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گئی۔ آج کا قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ واو مدہ ہو یا الف مدہ ہو یا یا مدہ ہو، ان کے بعد شد والا حرف آ جائے۔ اب واو کے بعد دیکھیں نون ہے اور نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی مد بنے گی، تو اس لیے یہاں پر بھی مد لگا دی گئی ہے۔ تو آتو حاجونی، ٹھیک ہے؟ تو 2 مد آئی ہیں، اگر 3 بنتی تو 3 ہی بنا دیتے، 4 بنتی تو 4 ہی بنا دیتے، لیکن یہاں پر 2 آئی ہیں تو اس لیے ہم نے 2 مد کو لگائی ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تب بھی مد لگائی جاتی ہے، حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف شد والا ہو، کوئی بھی آ سکتا ہے، حمزہ ہو یا کوئی بھی ہو، شد والا ہو، وہاں پر بھی مد لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر 2 مثالیں آ گئی ہیں، ایک ہی لفظ کے اندر 2 چیزیں، 2 مد آ گئی ہیں، دونوں میں حروف مدہ کے بعد پہلی میں کھڑی زبر کے بعد شد ہے، کھڑی زبر الف کے برابر ہوتی ہے، اور دوسری میں جون میں واو مدہ کے بعد نون مشدد ہے، اس لیے یہاں پر مد لگا دی گئی ہے۔ تو یہ سبق تھا ہمارا آتو حاجونی، اس کی ادائیگی آپ نے درست کرنی ہے، جیسے میں نے پڑھا ہے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی مزید باتیں ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیا کریں، وگرنہ اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔